الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم. یہ 21واں پارہ ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے جو تلاوت کیا گیا. سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے یعنی 31، اور یہ سورۃ لقمان جو ہے یہ بالکل مختصر سی ہے، 3 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے. اس سورت کے آغاز میں اللہ نے سب سے پہلے قرآن کا تعارف کروایا. قرآن کا تعارف اس اعتبار سے کروایا کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کی آیات، ایک طرف کتاب اور حکیم، 2 باتیں فرمائی نا. یعنی قرآن مجید کے جو آیات ہیں وہ بڑی حکمت کی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر جملے کے اندر حکمت رکھی ہے اس کے آیات میں. اور پھر ہدی و رحمت للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں، نیک وکار ہوتے ہیں ان کے لیے. سورۃ اللقمان کا دوسرا رکوع جس میں حضرت لقمان کی ایک نصیحت اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیے تھے وہ نصیحت کو بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نقل کیا. حضرت لقمان جو ہے ایک صالح انسان تھے، کوئی نبی نہیں تھے. یہ عرب کے اندر ان کی حکمت کی باتیں بڑے مشہور تھی. مشرکین عرب جو ہے حکمت کے اعتبار سے ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، ان کے اقوال کو دہرایا کرتے تھے، یعنی بڑے حکیم اور دانا مانے جاتے تھے یہ اپنے قوم کے اندر تاریخ میں. اور وہاں پہ ان کے شعراء، ان کے ادیب وغیرہ جو ہے نا ان کے اقوال کو دہرایا کرتے تھے. یعنی ایک مسلمہ شخصیت تھی بڑے دانا کے نام سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے نزول سے پہلے کی باتیں تھیں، وہ ساری باتیں.
اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت میں ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہو نا، تم جن کو ہیرو مانتے ہو، حکیم اور دانا مانتے ہو لقمان، ان کے بھی تعلیمات یہی تھے. یہ بتانے کا مقصد تھا اصل میں. لیکن آج ہم جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو جو ہے موضوع بناتے ہوئے وہ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے. والدین کی ذمہ داری، ہم اس کو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کیا نا، ماں باپ کے حقوق. کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑے یاد رکھتے ہیں. لیکن اولاد کے حقوق کیا ہے؟ ہم اس کو ذمہ داری سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حقوق ہی ہے. اولاد کے بھی حقوق ہے تو پھر والدین کے حقوق ہے. تو سب سے پہلے اولاد کے حقوق کیا ہے، اس کے بعد میں والدین کے حقوق کیا ہے، پھر اولاد کی ذمہ داری کیا ہے ماں باپ کے اوپر، ہے نا. اس کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے نا آیات کے ضمن میں. کہ دیکھیے کہ کسی کے یہاں بھی سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے نا شادی کے بعد، سب سے بڑی خوشی اور مسرت وہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد کا ہونا. اس سے بڑی کوئی اور خوشی اور مسرت کی بات نہیں ہوتی، چاہے غریب ہو چاہے امیر، اس سے بحث نہیں ہو. اور پھر کتنی بھی اس کے بعد دولت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے اولاد کے مقابلے میں دولت سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اپنے اولاد سے کرتا، اپنے خون سے کرتا ہے. ایک مسلمہ ہے، یہ بات اللہ نے رکھی، ہر مخلوق میں رکھی ہے اس بات کو، نہ صرف انسان بلکہ جانوروں میں اس بات کو رکھی ہے. جانور بھی اپنے اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہوں گے ساری چیزیں، ہے نا، چاہے وہ چونٹی سے لے کے پرندوں سے لے کے بڑے ہاتھی شیر وغیرہ تک بھی آپ دیکھیں گے. یعنی وہ جانور جو چیرنے اور پھاڑنے والے ہوتے ہیں، وحشی جانور، وہ بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ وحشی ہوتے ہیں وہ، لیکن اپنے اولاد کے لیے وحشی نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں وہ وحشی، ہے نا. آپ دیکھیے کبھی بلی کو دیکھیں گے، کبھی شیر کو دیکھیں گے آپ، جب کسی دوسروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر، تو جناب یہ اپنے دونوں دانتوں کو دھسا دیتے ہیں، پنجوں سے پکڑ لے کے چیر دیتے ہیں ان کو. لیکن کبھی وہی شیر وہی بلی جب اپنے بچوں کو پکڑتے ہیں تو بہت سی نزاکت سے پکڑتے ہیں وہ لوگ، کہیں اس کے دانت چوب نہ جائے. اس کو اتنا شعور ہوتا ہے اپنے میں اور غیر میں. جب وہ شکار کرتے ہیں غیروں کو تو نا دھسا دیتے ہیں ان کے دونوں دانتیں ہوں. اور وہی شیر اپنے بچوں کو منہ سے پکڑ کے اٹھاتا ہے تو دیکھتے ہیں کتنی نزاکت سے اٹھاتا ہے وہ، ادھر بالکل کہیں دانت چوب نہ جائے میرے اولاد کو. تو یہ شعور اللہ نے رکھا ہے، ہر مخلوق میں رکھا ہے نا. اور حضرت انسان چونکہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، اور اس میں تو بے انتہا اللہ نے رکھا ہے. اولاد کی محبت، اولاد کی چاہت، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا، نبیوں کی دعا، وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں دعا کے ذریعے سے. مشہور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں، ہے نا قرآن میں، ربی حب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما، صالح نیک ہو، نیک اور صالح ہو. خالی لڑکا نہیں مانگا آپ نے، بلکہ کیا دعا کی؟ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو صالح ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو، ایسی اولاد عطا فرما. اچھا، فرما برداری میں کیا بات ہے؟ فرما برداری میں سب سے پہلی بات ہے کہ تیری فرما برداری کرنے والا ہو. پھر بعد میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خالی باپ کی فرما برداری. باپ کیا کرتے ہیں؟ بڑی نافرمان نہیں کرے گا. اللہ کی کتنی بھی نافرمانی کرو، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں کرا، اٹھ رہا نہیں ہو رہا، اس کو نافرمان نہیں بولتے. باپ کی بات نہیں سنا، نافرمان نہیں. ارے باپ، خدا کا تصور آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ یعنی آپ اس کے خدا بنے ہوئے ہیں. اصل خدا کا ہونا چاہیے تھا آپ کو فکر. نافرمانی تو اللہ کی کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ کو غصہ نہیں آیا، لیکن آپ کی بات نہیں مانا تو وہاں غصہ آ رہا، نافرمان نکل گیا بولے بچہ میرا. یہ جو بات ہے نا، یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے غضبناک ہوتے ہیں نا. دیکھو میری نافرمانی کر رہا تو اس کے پیشانی پہ بل نہیں آ رہا، لیکن باپ کی بات نہیں مانا تو اس کو غصہ آ گیا. یہ بھی ایک امتحان ہے ہمارے لیے، ہے نا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں انسان کی سب سے چیزیں جو محبوب ہوتی ہیں نا، وہ دو ہی ہے، مال اور اولاد، دو ہی ہے نا. یہ دونوں کے متعلق میں کیا بولے قرآن میں اللہ تعالیٰ
इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, हकीकत ये है कि ये माल ये औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, एक फितना है, एक आजमाइश है। ये कुरान में बात बता दी गई। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो इसके माने ये है कि आपके लिए ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान का दरवाज़ा खुल गया। औलाद दी है, एक इम्तिहान का दरवाज़ा खुल गया अब आपके लिए। अब दो इम्तिहान हो गए, माल की औलाद की। अब पूरी ज़िंदगी इम्तिहान की है, अब ज़ाहिर के माल औलाद आ गए तो वहाँ पे उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी कि यहाँ पे रब्बी हबली मिनस सालिहीन से मुराद वहाँ पे क्या है, अल्लाह ऐसे लड़का अता फरम जो तेरा मुतीओ फरमा बरदार, तेरा मुतीओ फरमा बरदार हो, साले और नेक हो, है ना। ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ किए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह कबूल किए, उनको लड़का अता फरमाया। और लड़का अता करने के वो बुढ़ापे की उम्र में, आखिरी उम्र में लड़का मिला। और जब लड़का आपके यहाँ तो उनकी उम्र लिखी जाती है तारीख़ तफसीरों की किताब में 80-90 साल की उम्र में, आप पता नहीं जब से शादी के जब से दुआ करते रहे, समझ में आ रहा, कई साल हो गए दुआ ही नहीं हो रही, अभी तक आप दुआ मांगे हैं अल्लाह से लेकिन अभी लड़का ही नहीं है। लेकिन जाके कब अल्लाह दे रहे हैं लड़का, बिल्कुल अब बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ़ हो चुके हैं, तब अल्लाह लड़का दे रहे हैं। यानी वो भी एक इम्तिहान था। अल्लाह के जलील क़दर नबी होने के बावजूद अल्लाह से बार बार दुआ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला भी आपको लड़का नहीं दे रहा। और दिया तो कब दिया, बुढ़ापे की उम्र में दिया। और जब आपके यहाँ लड़का हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी और मसरत को अल्लाह कुरान में बताया है सूरह इब्राहिम में, उनके नाम से एक सूरत है कुरान में, है ना। वहाँ क्या अल्फाज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफ़ें और शुक्र उस रब के लिए है जिसने मुझे बुढ़ापे की उम्र में औलाद अता फरमाई, और मेरा रब वो है जो दुआओं का सुनने वाला है। बहुत बड़ी बात है जी, है ना। ये बात क्या होती, देखिए आप दुआ कर रहे हैं लेकिन अभी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत में अभी ये बात नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी औलाद दे दें। अल्लाह की हिकमत कुछ और थी, बुढ़ापे में दिया आपको, आखिर उम्र में दिया लड़का आपको। और फिर ज़ाहिर है कि जब तक भी हो सकता है कि वो भी इब्राहिम खलीलुल्लाह का इम्तिहान था, एक वो भी इम्तिहान ही था ना, नहीं। तो फिर उसके बाद देने के बाद जब लड़का इस काबिल हुआ, यानी 10-12 साल का हो गया, तो बाप की बेइंतहा मोहब्बत बेटे से हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि उसके बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकते थे आप, है ना। और जब उसके बाद फिर जब ये मोहब्बत इतनी रंग लाई तो फिर अल्लाह ने बोला कि अभी इब्राहिम का इम्तिहान लेंगे हम ज़रा। वो इम्तिहान शुरू हो गया, आप बेटे को ज़िबा करो। देखिए अब ये एक आजमाइश थी। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जहाँ देता है तो फिर उसका इम्तिहान भी लेता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान मजीद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ भी आती है औलाद के लिए। सूरह आल इमरान में है, सूरह मरियम में है, और दूसरे मकाम पे भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है कि वो भी बूढ़े हो चुके थे और आपकी बीवी भी बांझ थी, अभी तक औलाद नहीं हुई। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह तक दिल में पुकारें, अल्लाह का परवरदिगार मुझे लड़का अता फरमा, और देख मैं बूढ़ा हो चुका हूँ जिसकी वजह से मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, वश्तअर रासु शैबा, और मेरी बीवी बिल्कुल बांझ है, लिहाजा से दुआ है लड़का अता फरमा। और वो सूरह आल इमरान में आयत दुआ आती है, क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। हज़रत ज़करिया ने अल्लाह से दुआ मांगी औलाद के लिए, और साथ में शर्त क्या रखी, तय्यिबा, पाकीज़ा औलाद होना मुझे। तय्यिब, वहाँ साले के अल्फाज थे या तय्यिब के अल्फाज हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ में साले है और इनकी दुआ में क्या था, तय्यिब, जिसके माने दोनों मुतदरात अल्फाज हैं। तय्यिब होना चाहिए, यानी अमली तौर पे भी उनकी ज़िंदगी में कोई गंदगी ना हो, कोई ऐब ना हो, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा। तो वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली, दोनों की भी दुआ भी। और भी इसी तरह पैगम्बरों की दुआएं कुरान मजीद में आते हैं। तो अर्ज़ करने का मेरा मतलब ये है कि दुआ अंबिया इकराम में मांगी है, और हम भी अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए हमेशा, और अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। कुरान मजीद में एक आयत आती है सूरह शोरा, शोरा एक होता शुअरा है, एक शीन ऐन है, एक सिर शोरा, शीन वावरिया शोरा है।
اس کے آخری رکوع کے آیات میں آتی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء ذکرانا ویہب لمن یشاء انثا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کے دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا، اولاد نہیں دیتا۔ یہ تینوں باتیں بولے ہے نا، ایک تو لڑکے چڑکے، کسی کو لڑکیاں کسی کو لڑکے اور لڑکے دونوں ملا کے، کسی کو دیتا ہی نہیں۔ اب اللہ دینا نہیں چاہے تو دنیا کے پاس کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ ان کو اولاد مل سکے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ جس کو جو بھی مل رہا ہے، چاہے لڑکیاں ملے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، جس کو لڑکے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، جس کو دونوں مل جائیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کیے ہے نا، لیکن جو لڑکے تھے وہ تو بچپن انتقال کر گئے ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے تعلق ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے لڑکے عطا کیے صرف ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا نظام ہے، اس کی حکمت کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو ہر معاملے میں ہم اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اللہ جس حال میں بھی رکھا جو بھی عطا کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے اس کے علم اور حکمت ہوتی ہے اس کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے، بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو۔ تو بہرحال حضرت یہاں پہ لقمان کا ذکر آ رہا ہے، تو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اولاد کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی طور پہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بات طویل بھی ہو جائے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں ہے نا، اور سب سے زیادہ میں اور آپ ہر انسان اپنی اولاد کا فیوچر بنانے کے چکر میں ہے، اپنے اولاد کا فیوچر مستقبل بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہا، کتنی محبت محنتیں کر رہا وہ ہے نا، اپنی پوری کمائی کو داؤ پہ لگا دے رہا، اور یہ اس کو یقین بھی ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ضعیف ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ساری کمائی کو اولاد کے لگا دے رہا ہوں ہے نا۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں ضعیف ہو جاؤں گا کیا ہوگا، بلکہ اس کو ذخیرہ نہیں کر لے رہا، یعنی اتنی اہمیت ہے اس کی اولاد کی، وہ پوری محنت کر رہا، اس کو رات دن یہ کر رہا ہے جناب علی، اس کی محنت کر رہا ہے اولاد کے لیے، یہ کرنا بھی چاہیے، ذمہ داری بھی ہے۔ تو بہرحال اولاد کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ البقرہ میں یہ بات بتا دی گئی ہے نا، ان کی ذمہ داری میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو لڑکے دیا ہے نا، اولاد دیا ہے، ان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے نان و نفقے کی ہے۔ نان و نفقے سے مراد کیا ہے؟ ان کا کھانا، ان کا کپڑا، ان کی صحت، ان کی تعلیم، یہ لازمی ہے سب سے پہلے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، میں قرآن مجید میں آج تقریباً 100% ہم اس سے غافل ہیں، ہمارا معاشرہ آج 100%۔ یہ اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ 100% ہم باپ بھی غافل ہے، ماں بھی غافل ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ماں کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے، فرض۔ آج کتنے کیا ہو رہا ہے؟ لازم بولا قرآن پہ اللہ تعالیٰ، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین من الرضاعہ، کیا فرماتے؟ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، ماں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے ماں، اس معاملے میں کوتاہی نہیں ہونا، غفلت نہیں ہونا۔ یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی ہے، اور آج دنیا ترقی کر کے یہ بات باضابطہ میڈیکل سائنس جناب علی اس بات کو لکھ رہی ہے نا۔ آپ جو دودھ کا ڈبہ خرید کے لانے جا رہے ہیں نا، اس ڈبے کے اوپر پرنٹڈ ہے، کیا ہے؟ یہ جو لے کے جا رہے ہیں نا آپ، اس سے بہتر آپ کی ماں کا دودھ ہے بول کے وہ لکھا، انہیں لکھ رہا بنانے والا، اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہاں، بہت بڑی بات ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھیے کل تک اولاد نہیں تھی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن اولاد ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھاتیوں کے اندر دودھ رواں کر دیا، جاری کر دیا۔ کیوں کرا؟ کس لیے کرا؟ ماں کی غذا، وہ اولاد کی غذا آپ کے پاس اللہ نے رکھا ہے، اور اس کو وہی غذا چاہیے اس کے نشو و نما کے لیے۔
بہت بڑی بات ہے. ہم تقریباً لوگ غافل ہیں اس سلسلے میں. ہم جناب علی کبھی ڈبے کا دودھ لا رہے ہیں, کبھی اس کا لا رہے ہیں, کبھی بھینس کا لا رہے ہیں, کبھی اس کا لا رہے ہیں. جناب علی یہ مناسب نہیں ہے. بچے کی جب تک دودھ پلانے کی مدت اللہ نے لکھی ہے قرآن میں کم سے کم 2 سال, وہ 2 سال تک کسی اور کا دودھ نہیں پینا بچہ, صرف ماں کا دودھ پینا ہے. یہ لازم کریا قرآن نے. لیکن ہم غافل ہیں آج پورا. آج ہم جناب علی یورپ کے چکر میں آ کے جناب علی اپنے اولاد کو, بعض لوگوں تو ایسے کہ بچہ کا میں دودھ پلاؤں گی تو جناب علی میری باڈی کی جو فٹنگ ہے نا, وہ بعض عورتیں میری فٹنگ, میرا فٹنس خراب ہو جائے گا, میرا شیپ خراب ہو جائے گا. یہ تصورات ہیں تعلیم یافتہ کے پاس خاص طور پہ. اور یہ جناب یعنی بہت بڑی یعنی ناشکری ہو رہی ہے. یعنی اولاد کا, اپنے بچے کا جو حق ہے نا, وہ بچے کو ماں دودھ نہیں پلا کے اس معصوم بچے کے اوپر ظلم کر رہی ہے. ظلم کر رہی ہے, ظالم. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات فرمائی, اس طرح غذاؤں کا اثر ہوتا ہے نا, اس کے اخلاق کے اوپر بھی ہوتا ہے غذا کا اثر, ہے نا. آپ جیسی غذا کھائیں گے ویسے آپ کے اخلاق کے اوپر اس کے سمٹمس آئیں گے. اسی لیے تو ہمارے پاس حرام جانور کا گوشت کھانا حرام ہے نا, درندوں کا, کیوں وہ سمٹمس آ جاتے. پھر خنزیر کا گوشت حرام ہے, اس کے سمٹمس کیا ہے دیکھیں گے آپ. جو قومیں وہ کھاتی ہیں گوشت, ان کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے, اس کے سمٹمس ہیں وہ. اسی طرح حرام کے جو جانور وہ کھائیں گے تو ان کے سمٹمس آتے ہیں بچے کے اندر. جس جانور کا آپ گوشت کھائیں گے وہ سمٹم آئیں گے آپ کے پاس, اس میں اخلاق میں آپ کو. تو اسی لیے اگر واقع میں ایک بچے کے اندر انسانیت کے سمٹمس پیدا کرنا ہے تو اس کو ماں کا دودھ دینا پڑے گا آپ کو. اگر ماں کا دودھ نہیں دے رہے ہیں آپ تو پھر بھینس کا دودھ دے رہے ہیں تو وہ سمٹمس آئیں گے, جانور کے سمٹمس آئیں گے اس کے اندر. اب آئیں گے وہ سمٹمس بڑے ہونے کے بعد میں. وہ پہلے زمانے میں بولتے بھی تھے یار, وہ اکثر وہ دہراتے تھے جملہ, کبھی کبھی بچے جو نا مار لیتے تھے, ارے کیا سمجھ رہا, کیا ڈبے کا دودھ پیوں, کیا ماں کا دودھ پی کیا ہوں, سمجھ میں آ رہا. یہ بولتے تھے, ہم کو یاد ہے اچھی طریقے سے. آج کوئی بھی نہیں بولنے والا نہیں, کیونکہ سب ڈبے تھے پورے, پورا ڈبہ ہی ہے تقریباً. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا, والوالدات, ماؤں کے لیے, والدہ کے لیے, یرضینا, دودھ پلانا, حولین کاملین, پورے 2 سال. اچھا اس کے بعد قرآن اور کیا بولا, ہو سکتا ہے کہ انسان کی صحت ہے, اس کے بھی کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, ماں بیمار ہے, ماں کے پاس دودھ نہیں آ رہا. اب اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو, کیا کریں گے اس میں, اللہ کیا حکم دیا آپ, اس میں حکم یہ دیا اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے وہ کون سا دور تھا, ایگریکلچر دور تھا. وہ ہر گھر میں اونٹ بکریاں لازمی ہوتی تھی. اس کے پاس نہیں بھی تو پڑوسی کے پاس رہتے تھے. کیا رہتے تھے, گائے ہے, اونٹ ہے, بکریاں ہیں, یہ رہتی تھی, ہر ایک کے پاس رہتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں, ماں کو دودھ نہیں آ رہا, جو بیمار ہے کسی وجہ سے, یا پھر طلاق ہو چکی ہے, وہ دودھ پلانے کے تیار نہیں ہے, تمہارے بچے کو تم لے لو, بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے تعلق سے قرآن مجید نے حکم دیا. کیا حکم دیا, اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو دیکھو تمہارے خاندان میں کوئی صالح اور اچھی بااخلاق شریف کوئی عورت ہے اور اس کو دودھ آ رہا ہے تو اس کو تم اس عورت کا دودھ تمہارے بچے کو پلاؤ. یہ قرآن بول رہا. کیا بول رہا قرآن, یہ بول رہا. لیکن شرط یہ ہے, کیوں بولا اللہ, یہ نہیں بول سکتا تھا کسی جانور کا پلاؤ, یہ نہیں بولا, نہیں, جانور کا دودھ نہیں چاہیے انسان کو, اور خاص طور پہ وہ 2 سال کی مدت عمر میں اس کو انسانی کا دودھ چاہیے, کیونکہ اب اس کے باڈی کے اندر انسانیت کے جراثیم آئیں گے وہ دودھ کی وجہ سے. اور غالباً نفسیاتی طور پہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے آج انسانوں کے پاس سے جو جناب علی ہمدردی ختم ہو گئی, انسانیت ختم ہو رہی ہے نا, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً لوگوں نے جانوروں کا دودھ پیا ہے, اسی لیے ان کے اندر انسانیت
یہ اللہ بول رہے ہیں سوئی ہے نا. جانور میں ہوتا کیا ہے؟ جانور بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیتا انہیں، اس کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے وہ. نہیں ماں کو نہیں کہ باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. اور آج کیا ہو رہا؟ انسان کیا کر رہا؟ ہاں وہی کر رہا. اللہ کی بات کتنی سچی ہے، کتنی فطری بات ہے. سنیں آج آپ لے کے جا کے اولڈ ایج میں ماں باپ کو رکھ کے پوچھ کے نہیں دیکھ رہے ہم دال کیوں ہو رہا آ کر یہ اسی لیے ہو رہا یہ تمہارے ڈبے کے دودھ یہ تمہاری بھینس کے دودھ اس کے نتائج سارے یہ سمٹمس آ گئے اس کے اندر. یہ اب سر پٹک لو کچھ ہونے والا نہیں ہے تم کو. اللہ یہ بولا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ ماں کو دودھ نہیں آ رہا کوئی دوسرے حالات تو اللہ تبارک میں کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ اور اس کو اس کا اجر دو. اس کی مزدور دودھ پلانے جو آ رہی ہے نا اس کا جو بھی بنتا ہے وہ اس کو دیتے رہو 2 سال تک وہ دودھ پلائیے. اور اسی لیے قرآن مجید میں باضابطہ دودھ کے رشتوں کے احکامات آئے بھائی. دودھ کے رشتوں کے احکامات ہے، ورنہ اللہ کے لیے اتنی آسان بات تھی کہ دودھ کے رشتے کہیں کو یہ کہیں کو کھانا کھا کے بھائی جانوروں کے پلا دو نا ختم. نہ دودھ کے رشتوں کی بات ہوگی کچھ بھی نہیں ہوں گی کیونکہ جانور تھا، کیونکہ ایگریکلچر دور تھا، ہر گھر میں جانور تھا. نہیں بھی رہے تو پڑوسی کے پاس جانور تھا ہے نا. کوئی مشکلیں نہیں تھی نا میں جانور کا دودھ محض ملنے کے لیے نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں فرمایا ہے نہیں لازماً اگر وہ نہیں آ رہا تمہارے کسی عورت کا ہی دودھ ہونا چاہیے. اسی لیے پھر وہ رشتے بھی بن رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سگی ماں ہے دوسری رضائی ماں ہے دائی حلیمہ آپ جسے کہتے ہیں ہے نا. وہ ماں کیوں بنی وہ کیونکہ انہوں نے دودھ پیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا. ہاں یہ ہے نا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو آپ کی سگی ماں ہے اور یہ صرف دودھ پلانے سے ہے. اسی طرح اور بھی کچھ ملتی ہیں تاریخ میں ان کا بھی دودھ پیا رسول اللہ وہ بھی مائیں بن گئی. چنانچہ ایک موقع آیا ایک جیران مقام تھا اس وقت جناب علی آپ کو قربانی وغیرہ کا ذکر آتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تقسیم کرنے بیٹھ گئے اور ایک خاتون آئی صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. ایک خاتون آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں سے اپنی چادر کو نکال کے بچھا دیا اور وہ بیٹھ گئی. تو صحابہ پریشان ہیں بولے یہ کون سی اتنی بڑی شخصیت ہے بھائی اللہ کے نبی اپنی چادر بچھا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے. اور وہ چلے جانے کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے بچپن میں ان کا دودھ پیا تھا یہ میری ماں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ 100% ختم ہو گئی یہ چیز. اب بمڑیاں مار رہے ہیں ہم اولاد ماں باپ کو چھوڑ دے رہے. چھوڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ انہیں نہیں چھوڑا جانور نہیں چھوڑا چھوڑ دیا انہیں ماں باپ کو انہیں بھی چھوڑ رہا آپ کیونکہ آپ پلائے چھو اس کے اندر وہی سمٹمس ہے یہی سمٹمس آ گئے پورے. بات کو سمجھیے قرآن کی کیا بات ہے. پھر جبکہ احکامات موجود ہے قرآن میں پھر دودھ کے رشتے موجود ہیں قرآن میں کیا ساری آیات کو نکال دیں گے قرآن سے اپن؟ یہ موجود آپ سائنس یا ٹیکنالوجی جو نکلی ہے نا کیا اس کو اپنائیں گے آپ؟ ہاں کب تک بھائی؟ اور پھر آج کی سائنس بھی آپ کو وہی بول رہی جو اللہ بولا پہلے. آج کی سائنس بھی آپ کو وہی بول رہی اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد وہی بول رہی کہ نہیں بھائی وہی بات صحیح ہے جو اللہ بولا نہیں ماں کا دودھ ہی صحیح ہے بول کے. اور پھر مختلف بیماریوں کا جو شکار ہو رہا ہے انسان اس کی بھی وجہ وہی ہے. غالباً نئے نئے امراض جو پیدا ہو رہے نا اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے نا تو اس کی وجہ بھی وہی ہے ایک. اور پھر سلسلے میں میڈیکل سائنس یہ بھی بتائیے پلٹ کے جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہیں اور اس دودھ کو اپنے چھاتیوں کے اندر ہی جناب جالی وہ سوکھ رہا ہے تو اس کو کینسر کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بیماریاں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا ریئیکشن ہوگا وہ کیونکہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی تھی اس نعمت کے حقدار کو آپ نے نہیں دیے گویا کہ وہ خیانت ہو گئی اور خیانت کا ریئیکشن آپ کو امراض میں مبتلا کرے گا دنیا میں اور آخرت میں تو ہر ماں کے متعلق پوچھ ہے. میں اسی لیے ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں اس کو کیونکہ یہ بالکل یہ طور پہ ختم یہ سبجیکٹ ہی ختم ہو گیا ہے یہ سبق ہی ختم ہو گیا یہ کہیں سننے میں بھی نہیں آتا.
کوئی آ کے نانا بھی علی دودھ پلا کے جاری کوئی عورت آ کے یا خالہ کا دودھ پی لے یا اس کا ہوتا نا پھوپھی کا فلاں رشتوں میں اگر اسی وقت ہیں ان کے یہاں بھی بچہ ان کے یہاں بچہ ہوا ان کو دودھ نہیں آ رہا بیمار ہے تو اس کو بلا کے دودھ پلاتے تھے. ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں سمجھ میں آ رہا. اور خواتین خاص طور پہ گھر کے بڑے جو ہوتے تھے نا اس کو یاد رکھتے تھے تاکہ آگے چل کے حرام رشتے کے تعلق سے سنیں یاد رکھتے تھے بولتے تھے نہیں اس کو کیسا ہو سکتا رشتہ اس کا دودھ پی گئے تو اس نے نہیں ہو سکتا. یہ تھی بات. اب تو حاشیے میں بھی نہیں ہے وہ بات کسی کے ہاں بالکل نہیں ہے بالکل ختم کر کے رکھ دیے بھائی اس کو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اور اسی وجہ سے کئی چیزیں اس کی اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کے جو نتائج نکلیں گے نا وہ بھیانک نکلتے ہیں. اللہ علیم اور حکیم ہے اسی لیے اسی لیے قرآن نے جو شروع کیا آپ کے سورت کا تعارف الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم حکمت کی باتیں ہیں. یہ حکمت اس سے زیادہ کون جاننے والا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی لازمی چیزیں ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے خاص طور پہ کہ آج کل کے بچیوں کو ماؤں کو جناب علی ان کو یہ بات بولے تو بڑی عجیب لگتی ہے پھر اچنبے کی لگتی ہے بات یہ ہے نا. وہ مشہور حدیث بھی ہے وہ حدیث کیا ہے ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ اسلام غربت سے شروع ہوا تھا اور پھر غریب ہو جائیں گے یعنی اجنبی. اسلام پہلے دور میں ایک اجنبی تھا کوئی جانتے پہچانتے نہیں تھے اور ایک دور ایسا بھی آئے گا اسلام کے لیے تب بھی اجنبی ہو جائے گا یعنی جانتے پہچانتے نہیں اسلام کی بات ہے یا نہیں. آخر یہ ان کو عجیب معلوم ہو رہی ہے بات بس دودھ پلاؤ بولے تو عجیب بات اللہ کا عجیب معلوم ہو رہی بات یہ اجنبی ہو گئی بات. اللہ کی اصل جو بات ہے وہ اجنبی ہو گئی اب ہے نا بڑی وہ چیز. تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور اس بات کے اوپر باضابطہ جناب علی ہم کو بلکہ سمجھے کہ ایک جہاد کے طور پہ شروع کر دیا ہے نا. ہمارے پاس شادی کے متعلق اتنی باتیں ہو رہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا جہیز لینا حرام ہے وہ کرنا حرام یہ کرنا پھر یہ کیا ہے. یہ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل دے دیا ہے احکامات دے دیا ہے اور پھر اگر ایسا کچھ ہو گیا تو اس کا متبادل بھی رکھ دیا قرآن میں ہاں وہ بھی رکھ دیا دونوں. آپ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع پڑھ لیں گے اس میں تفصیلات ہیں. وہ رضائی ماؤں کے رشتے بھی قرآن میں آ گئے ہیں سارے وہ بھی آ گئے ہیں بالکلیہ طور پہ. جس طرح ماں کی سگی ماں حرام ہوتی اسی طرح وہ بھی حرام ہے آپ کے. پھر اس کے جو بیٹیاں بھائی ہیں جس طرح آپس میں بھائی ہوتے بہنیں وہ بھی بھائی بہنیں ہوتی ہیں رضاعت کے. یہ رشتے قرآن میں آ گئے سارے کے سارے دودھ پلانے کے رشتے. تو اسی لیے بہت اہم بات ہے سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہے بچے کی دیکھ بھال اس کی صحت کا خیال کرنا. اور صحت میں بنیادی بات ہے یہ بنیادی بات ہے صحت میں ہے نا. بچے کے ہر چیز سے اس کے صحت کھانا پینا کا اس کا صحیح انتظام اس کا دیکھ بھال ہو. بہرحال یہ ساری باتیں آتی ہیں اللہ نے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اور ماں زیادہ طور پہ اس کی ذمہ دار ہے سب سے پہلے کیونکہ بچے کا زیادہ طور پہ تعلق ماں سے ہوتا ہے بچپنے کے اندر. اسی لیے بات ارج کر چلیے آگے بڑھتے ہیں. بنیادی بات تھی اصل میں. اب ہم آتے ہیں حضرت لقمان کی طرف. حضرت لقمان علیہ السلام کا یہاں پہ ایک ذکر ہو رہا ہے اور وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھیں بطور نصیحت کے اس کو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک اگرچہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی دور جہالت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی ان باتوں کو فرشتے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اولاد کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. آئیے ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے تعلیم اور تربیت کے ساتھ جیسے کھانے کا انتظام ہے اس کا صحت کا انتظام ہے اسی طرح تعلیم اور تربیت کا بھی ذمہ دار ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اگر بچپنے کے اندر ماں باپ اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرے یا تعلیم اور تربیت کے تعلق سے ماں باپ غافل ہے صرف اس کو نوٹ کمانا سکھا رہے ہیں بس ختم تو پھر یہ بچہ آگے چل کے نوٹ کمائیں گا ضرور آگے چل کے لیکن ماں باپ کو سیکنڈ ہینڈ چیز کے طور پہ استعمال کریں گا اور لے آ کے جناب علی وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی جئیں گا. اور یہ بڈھے ماں باپ گھر میں اچھے نہیں دکھ رہے تو کہیں بھی جناب علی ایج ہوم میں لے آ کے داخل کر دیں گا خط دے دیں گا خرچہ سنا پھر یہ ہوئیں گا بعد میں اور ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے ماں باپ توجہ نہیں دیے بچپنے کے اندر اپنی اولاد کو
تعلیم و تربیت کی توجہ نہیں دی، معاش کمانے پہ بہت دیے، معاش کما کے جو کما وہ کرنا وہی کر رہا ہوں. ماں باپ کو دلچسپی نہیں رہی، اب اولاد کو بھی نہیں رہیں گے آگے چل کے. کیوں؟ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ نظام کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہی حال ہے اولاد کی تربیت. آپ دیکھیں گے اکثر، چلیے آگے بڑھ کے اس کی میں تفصیلات بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لِابْنِهِ، ابنِهِ، ابن کے معنی عربی زبان میں بیٹے کو بولتے ہیں. ابن بیٹا، بنت بیٹی، ابن بیٹا. تو یہاں کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ ابنِهِ، لِابْنِهِ. تو آ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جبکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ ایک نصیحت تھی بیٹے کے لیے. يَعِظُهُ ایک نصیحت تھی. کیا نصیحت تھی؟ سب سے پہلے وہ نصیحت یہ تھی یا بنی لا تشرک باللہ. یہاں سے شروع ہوتی، دیکھیے نصیحت اصل میں یہاں سے نصیحت شروع ہوتی. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کیا تعلیم دے، وہ کیا نصیحت کرے. وہ نصیحت یہ ہے سب سے پہلے. انہیں انسانیت اخلاق میں کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اور اس کے ایمان میں شرک ہے تو اس کی آخرت برباد ہے پوری، کوئی چیز کام آنے والی نہیں. اسی لیے سب سے پہلے شرک کیا ہے سمجھانا پڑے گا اپنے بچوں کو، ہر اعتبار سے سمجھانا. شرک کے اقسام کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، اور پھر شرک کے متعلق کیا بولا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو، کسی کی حق تلفی کرنا، یعنی کسی کے حق کو مار دینا، یعنی جس کا جو حق ہے اسے نہیں دینا، اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم. ظلم کے لفظی معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو چیز جس مقام پہ رکھنا ہے اس کو اس مقام پہ نہیں رکھتے، اس کو ہٹا کے رکھ دینا، یہ ہوتا ہے ظلم عربی زبان میں. جو چیز جس مقام پہ رکھنا ہے اس کو اس مقام پہ نہیں رکھے دوسرے مقام پہ رکھنا، یہ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں اسے، ہے نا. اب مثال کیا ہوا؟ اب ظلم شرک کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے. ہمارا سر جس مقام پہ جھکنا ہے اگر وہاں نہیں جھکے کہیں اور جھک رہا تو یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہو جائے گا. یہ سجدہ کہیں اور ہو رہا، ہونا کہاں پہ تھا؟ وہاں ہونا تھا، لیکن آپ اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں، یہ ظلم ہو جاتا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک. کیوں؟ کہ جو اللہ کا حق ہے آپ وہ نہیں دے رہی ہیں. اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہماری پرورش کر رہا ہے، اللہ نے ہمارے سر کو بلند کیا ہے، یہ اس کا حق تھا کہ ہم اس کے آگے سر جھکائیں، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکے. یہ اس کا حق تھا. یہ اگر ہم ایسا نہیں کر کے کسی اور کے چوکھٹ پہ جھک رہے ہیں، جا کے کہیں اور سر جھکا رہے ہیں ہم جا کے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں. ہم یہ ظلم ہے اور یہ معاف نہیں ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا. گناہ معاف ہو سکتے ہیں آپ سے، خطائیں معاف ہو سکتی ہیں آپ سے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. یہ قرآن میں اعلان کر دیا، ڈکلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ فرما میں معافی نہیں کرتا اس گناہ کو جو شرک کر کے آیا. یعنی جو شرک کیا اگر بغیر توبہ کے مرا، انہیں توبہ نہیں کرا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے اس کے لیے. بلکہ معافی تو معافی، بلکہ اور ایک الفاظ آتے ہیں قرآن میں سورہ مائدہ میں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو شرک کرے گا بغیر توبہ کے مرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ ڈکلیئر ہے قرآن میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ سمجھے آپ؟
باقی کے کوئی گناہ ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہیں فلاں، یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت معاف بھی کرے گا، وہ الگ گفتگو ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر قرآن مجید دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شرک کیا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں بھی سمجھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہے، ہمیں نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہم ذمہ دار ہو جائیں گے، بڑے ماں باپ۔ اس کو بہت کچھ بنا دیا، اب ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، جج بنا دیے، فلاں بنا دیے، بہت سارے ڈگریاں لے لیا، لیکن اس کو یہی نہیں معلوم کہ شرک کس کو بولتے ہیں، بندگی کس کو بولتے ہیں، عبادت کس کو بولتے ہیں، توحید کس کو، یہی نہیں معلوم بچے کو۔ پھر کیا پڑھایا؟ پھر کچھ بھی نہیں۔ سوچیے، غور کر کے دیکھیے آپ، ماں باپ کی تربیت کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ بات ہے۔ چلیے اس کے بعد کچھ الفاظ بیچ میں جو آیتیں آئی ہیں وہ والدین کے متعلق ہے، اس کا موضوع دوسرا ہے، بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کی جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اوپر تو بات توحید کی ہوئی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کی ہوئی تھی۔ شرک کیا ہے اس کو سمجھیے، اب پھر آگے اور میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایمان اور شرک کیا ہے؟ مشرک بولتے ہیں کس کو؟ اصل میں مشرک اسے بولتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ مشرک کسے بولیں گے؟ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی مانتا ہے، اسے مشرک بولتے ہیں۔ مشرک کے معنی کیا ہے؟ شریک کرنا ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کمپنی چلا رہے، اس میں دو پارٹنر ہیں، ہے نا۔ تو ایک پارٹنر ایسا مثال کے طور پہ جناب علی، چلو یہ 1 کروڑ کے کاروبار شروع کرے آپ، اس میں سے جناب علی 70-80 لاکھ تو ایک پارٹنر کے، 20 لاکھ ایک کے صرف۔ تو ظاہر ہے کہ جو 80 لاکھ والا ہے نا، انہیں مین ہو گیا، انہیں پاورفل، اس کا پاور اختیار۔ اور یہ چھوٹا موٹا جو تھا نا اب یہ 20 لاکھ والا، انہیں بھی کیا ہو گیا اب؟ انہیں وہ 80 لاکھ والے کے ساتھ پارٹنرشپ میں آ گیا انہیں۔ یہ اب پارٹنر کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ شریک۔ کمپنی کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ شرکا کمپنی کو، کیونکہ 1 سے 4 جمع ہو کے کمپنی چلاتے ہیں نا، اسی طرح اس کو 4 آدمی یہاں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا، کسی اور کو بھی شامل کرنا اس کی عبادات میں، اس کے اختیارات میں، کہ یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ بھی تم کئی لوگوں کو لا لیے، اب اسی کا نام شرک ہے۔ پھر بول رہا ہوں آپ کو، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا مشرک ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور دوسرے خداؤں کو بھی شامل کر لیتا ہے اس کے اندر۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ مشرکین یہ متعلق آیت ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ان کی اکثریت مشرکین کے اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ آیت پڑھوں پھر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر شرک کے ساتھ رکھتے ہیں، شرک کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو مشرک بولتے ہیں۔ اب جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو ملحد ہے، وہ تو کافر ہے، مشرک ہی نہیں ہے اصل میں۔ اللہ کو ماننے کے بعد اس کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہوں۔ اس کی موٹی سی مثال میں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، صرف ہمارے ماحول کے اندر ہوتا کیا ہے اصل، ہم شرک بولتے، بت پرستی کو بولتے، صرف شرک کا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مشرک ہوتا کون ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اور ساتھ میں دوسروں کو بھی اللہ کے اختیارات میں شامل کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے شامل ہوتا ہے؟ اب اس کی تفسیر کیا ہے موٹے الفاظ میں سنیے۔ اب اللہ کے اوپر ایمان رکھتا مشرک، اس کی مثال یہ دوں میں آپ کو۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ہمارے پاس بعض لوگ عقیدے کے بگڑے ہوئے لوگ، دیتے ہیں مولا دلاتے ہیں خواجہ، دیتے ہیں مولا بولے تو اللہ، دلاتے کون؟ خواجہ، کرانا جوائنٹ، یہ ہے۔ انہیں مان رہا دینے والا تو اللہ ہی ہے، مگر ڈائریکٹ نہیں دیتے اللہ، یہ خواجہ کے ذریعے دیتے ہیں۔ تو اب لا کے کھڑا کر دیا انہیں، اب لینا ہے تو جانا کہاں ہے؟ اب
خواجہ کے پاس جانا ہے، وہاں تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتا آپ کو. یہی بات ہے. آپ سورہ زمر پڑھ لیجئے، پہلا رکوع اٹھا کے سورہ زمر، اس میں یہی بات بولی. اہل مکہ کا جو شرک تھا وہ یہی تھا. وہ لوگ بولے کہ بھائی اللہ اللہ ہی ہے، یہ بتاں وغیرہ کوئی خدا تھوڑا ہی ہے، ہم ان کی عبادت اسی لیے کر رہے ہیں، ان کی پوجا پاٹ اسی لیے کرتے ہیں. ما نعبدوہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم کیوں کرتے ہیں معلوم؟ ہم تک ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ان کے پاس آئے تو انہوں ہم کو اللہ کے قریب کرتے لے جا کے. لیقربونا، تقرب، اللہ کی قرب کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں ہم. اللہ ہم کو ڈائریکٹ نہیں ملتا. یہ مشرکین کی بنیادی عقیدہ ہے، مشرکوں کا. یہ ہر مذہب کے اندر یہی عقیدہ ہے شرک کا. کتنے بھی ہے نا، انہیں وجہ گا کہیں کو گمن کو کہیں کو بلا رہے ہیں، پنڈت کہیں کہیں کو جا رہے ہیں، بیان ہم نہیں جا سکتے صاحب، انہوں ہم کو وہاں لے آتے ہیں پنڈت کے پاس، پجاری کے پاس، اسی لیے جا رہے ہیں ہم. پجاری کا اللہ کا کنیکشن ہے، ہمارا نہیں ہے نا. یہاں جا کے ہم ان کو بولتے، انہیں ان کو بولتے، انہوں ہمارا کام بنتا. یہ تصور ہے پورے مشرکوں کا. زمین پہ جتنے بھی مشرک ہیں سب کا یہی تصور ہے. اور اللہ بولا ہے سارے کنیکشنوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بول دیا نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، جب پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں تو بولو. جب بھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں اور اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور اس کی سننے کے لیے بہت قریب ہوں میں اس کے. ہے نا، قریب بولا الفاظ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، پس بے شک میں قریب ہوں. انہوں کیا بول رہے ہیں ہم کو؟ تم دور ہے جی، ہٹو، تمہاری سنتے ہیں کیا ہونے، ہم ہیں قریب. یہ ہے سارا فلسفہ. شرک کی پوری بنیاد یہ ہے، جڑ. اس کو اگر کاٹ دیے آپ تو مسئلہ ختم. کسی بھی حکومت کی، دنیا حکومت کے اندر آپ دیکھیں دنیا کی حکومتیں کیا ہے، سب سے بڑی خرابی کیا ہے حکومتوں کی؟ جو نہیں چلتی، عوام پہ ظلم ہوتا ہے فلاں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ایک مسئلہ وہ ختم ہو گیا نا، ساری چیز صحیح ہوتی. وہ ہے رشوت. ختم. جب رشوت ختم ہو گئی، ہر ایک کو ان کا حق ملیں گا. یہ نہیں ہو سکتا انہیں کچھ دیا تو اس کا کام کر رہا ہوں، انہیں کچھ دیا تو اس کا کر رہا ہوں، انہیں نہیں دیا اس کو بازو رکھ دے رہا ہوں. یہی معاملہ شرک کا ہے. یہ جڑوں کو جب تک کاٹ کے نہیں پھینکیں گے آپ، اس وقت تک نہیں ہو سکتا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس سلسلے میں ایک صاحب ہے وہاں بھیجے غریب نواز کے پاس چادر بھیجے مودی صاحب. اب جناب علی اس کو اس سے تقدس کے وہ چادر چڑھا رہے ہیں. چڑھاتے ہوئے ٹھہر کے یہ مودی صاحب دعا کریں، ان کی طبیعت خراب ہے، حضرت ذرا ان کے اوپر ان کی شفا دلا دیجیے آپ، اور آئندہ بھی ان کو پرائم منسٹر بنا دیے. پورے مجاورات دعا کر رہے ہیں اس کے خلاف چڑھاتے ہوئے. تو یہ مشرک میرا کیا ہے یہ سب؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے شرک کو سمجھنا بہت ساری، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ مذمت اسی کی گئی ہے. یہ تو بات یہ تھی اصل میں کہ اس کے بعد اللہ فرمایا کہ ہم نے، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی، یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہے تیرا، تو ہے نا. کیا الفاظ آتے ہیں یہاں پہ؟ الفاظ یہ آ رہے ہیں انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. خردل کہتے ہیں عربی سے رائی کے دانے کو. اگر اتنا بھی تیرا کوئی باریک عمل ہے، من خردل فتکن فی صخرۃ، اگر تو کسی پتھر کی چٹانوں میں جا کے کیا ہے، بڑی بڑی چٹانوں میں وہاں جا کے کیا ہے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں اڑ کے کیا ہے، یا زمین کے تہہ خانوں میں جا کے عمل کیا جو کوئی نہیں دیکھے، تو اکیلا تھا وہاں پہ، تو یاد رکھ اللہ غافل نہیں ہے تیرے عمل سے، ہر اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ سماوات والارض یاتی بھی اللہ، دیکھ اللہ اس عمل کو لا کے تیرے سامنے رکھے گا کل حشر کے دن، حساب کے دن. حساب دینا ہے تجھے. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریک بین ہے. مطلب کیا ہوا؟ انسان جو چیز مائکرو اسکوپ سے جو دیکھتا ہے نا، اور اس سے بھی کوئی باریک چیزیں مائکرو اسکوپ سے نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ دیکھتا ہے، اس کی وہ ہے. ایک حدیث میں بات آتی ہے اللہ کے علم کو سمجھانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں. اندھیری رات ہے اور
پتھر کی چٹان، بالکل کالی پتھر ہے، کالی پتھر کی چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر ایک چونٹی رینگ رہی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے وہ چونٹی کے رینگنے کی آواز بھی وہ سنتا ہے، اسے دیکھتا بھی ہے۔ اس کے علم کو سمجھانے کے لیے بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا علم ہے۔ کالی چٹان، اندھیری رات اور چونٹی کی آواز، کیا بھائی، سبحان اللہ، اللہ کا علم وہ ہے، اللہ وہ ہے وقت، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی باریک بین ہے، بڑی باریک نظر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، نماز قائم رکھ، پابندی سے نماز پڑھو، نماز کے اوپر قائم ہو جاؤ، وامر بالعرف، معروف، لوگوں کو اچھی باتیں بتا، اخلاق کی باتیں بتا، انسانیت کی باتیں بتا لوگوں کو، اور وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے روک، برائی کیا ہے لوگوں کو بتا، اور واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت جو پریشانی آ رہی ہے نا اس کے اوپر صبر کر، برداشت کر، صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یاد رکھ بیٹا مصیبت کے اوپر، تکالیف کے اوپر صبر کرنا یہ بہت بڑے دل گردے لوگوں کی بات ہے، ہمت والوں کے کام ہوتے ہیں، بہت ہمت والوں کے کام ہوتے ہیں یہ صبر کرنا، ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تربیت ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ یہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے بیٹے یاد رکھ، لوگوں سے دوست ہے، احباب ہے، لوگوں سے ملنا ہے، اٹھنا، سماج ہے، سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، سارے چیزیں اٹھنا بیٹھنا بول چال ہوتی ہے نا، تو جب تو کسی سے ملے یا کسی سے گفتگو کرے تو یہاں جو تربیت کر رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بچے کی، دیکھیے انداز کیا ہے گفتگو کرنے کا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، لوگ جب تجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو شیک ہینڈ کر رہے ہیں، تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، زیادہ اکڑتے ہوئے اپنی گردوں کو مت پھلا، ادھر ادھر مت کر، سامنے والے کو توجہ دے، ریسپیکٹ کر سامنے والے کی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو پھلا کے ادھر ادھر مت کر، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ کھجا لے رہا ہوں، تو اس کی آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ یہی کریں گے، ارے بھائی اس کے پاس تو میری عزت ہی نہیں ہے، دوبارہ کہیں کو آنا اس کے پاس، جب میری عزت نہیں ہے تو یہاں سوچیں گے نا آپ، اخلاق کے خلاف ہے، اخلاق کی گری ہوئی حرکت ہے، تو یہ بول رہے ہیں حضرت لقمان، اخلاق سکھا رہے ہیں بیٹے کو، کیسا گفتگو کرنا بیٹے، دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جہاں بھی کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو پورے ادب سے کرو، توجہ سے کرو، سامنے والے کو جناب علی اس کی عزت دیو، اس کو عزت لیو، عزت دیں گے تو عزت ملیں گے آپ کی، یہ بات فرما، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چل، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ دیکھیے آپ کیوں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حماقت کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا، یہ اللہ بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے بھائی، یہ الگ بات ہے کہ بھائی کچھ کام نکلنا نہ اکڑا بھی تو رہنے رہے بھائی، کیا اچھا نہیں چپ گھس لینا اس سے، اپنا کام نکلنا ہے نکال لو چلو، لیکن بعد میں اس کو گالیاں دیتے اپن، بہت حماقت کر رہا ہے رونے، ہے نا، اخلاق کے خلاف، اللہ بھی وہی بول رہے ہیں، مجھے بھی پسند نہیں ہے اور انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے اکڑنے والا، حماقت کرنے والا، سمجھ میں آ رہا، یہ اکڑ بکڑ جھکڑ حماقت ہر جگہ ہوتی ہے، یہ سمجھے، یہی بول کے نہیں، خالی عالموں میں بھی آپس میں ہوتی ہے، علماء میں بھی ہوتی ہے، اکڑ دھکڑ پکڑ جناب علی، سمجھ میں آ رہا، اور نعوذ باللہ جتنا بڑا عالم اتنا بڑا شیطان اس کے ساتھ، سمجھ میں آ رہا، اتنا بڑا عالم اتنا بڑا شیطان ہے، ہاں سمجھے، کوئی سامنے سے جاہل جا رہا، داڑھی منڈا جا رہا، وہ جا رہا، جانتا پہچانتا ہے، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، سلام نہیں کرتے اس کو، ارے انہیں جاہل ہے میں کو انہیں کرنا میرے کو، تو یہ اکڑ ہے، یہ اکڑ نہیں ہے، یہ اکڑ ہے یہ، ارے انہیں جاہل ہے نہیں کرا، آپ بھی جاہل ہے کیا؟ آپ تو عالم بول رہے نا، مفتی بول رہے نا، سمجھ میں آ رہا، انہیں جاہل ہے کہ سلام نہیں کرا تو آپ ابو جاہل ہے پھر، کیونکہ انہیں صرف جاہل ہے، آپ تو جانتے ہوئے نہیں کر رہے تو آپ ابو جاہل ہے پھر، آپ یہ حماقت ہے، یہ سمجھے آپ، عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، آپ سمجھنا بہت بڑے ہیں، آپ کچھ بھی بڑے نہیں ہیں، آپ سمجھے، آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں کو پسند کرتا ہے. متقی مانے عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا، نرم دل، نرم مزاج. حدیث میں بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات آپ نے کہی، جو انسان نرم دل سے محروم ہے انہیں ہر خیر سے محروم ہے. جو انسان نرم دل سے محروم ہے انہیں ہر خیر سے محروم ہے. نرم دل ہی نہیں ہے یہاں پہ. دوسروں گھر میں نرم دل، بیوی کے ساتھ نرم دل نہیں ہے اپن، ماں باپ کے ساتھ نرم دل نہیں، تو فوری غصہ آ جاتا ماں باپ کے ساتھ. کچھ ماں باپ 4 دفعے بولتے غصہ آ جاتا نوجوان بچوں کو. ہاں، بیوی کچھ بولتے غصہ آ جاتا. باہر روڈ پہ غصہ آ جاتا آپ کو. وہ جاتے جاتے کچھ لگا دیا ہوگا، غصہ کر کے دیکھو نا وہاں پہ. انہیں بھی اسٹینڈ مار کیا تھا، کیا بول رہا رہے بول کے سمجھ میں آتا. پہن جا کے چڈی ہو جاتی، بوچھڑ جا کے بنین بن جاتی. ہاں، مگر یہ سب حماقت گھر میں ہے. باہر کر کے دیکھو حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے آپ کی، ہے نا. اللہ بھی پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو. تعلیم اور تربیت بڑی اہم چیز ہے. ولا تصائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، حماقت کور کو، شیخی بگارنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. پھر اور کیا تربیت کرنے والی صاحب اپنے بچے کی یہ کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے اپنی چال میں، اپنی چلن میں اعتدال پیدا کر، میانہ روی کر. چلتے ہوئے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ معلوم آدمی کی چال چلن سے اس کی مینٹلٹی معلوم ہے، کیسی سوچ رکھنے والا ہے نہیں معلوم ہوتی اس کی. یہ چچورے پن کی علامت ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کہیں بھاگ رہا ہے، کہیں اچھک رہا ہے، کہیں آڑا تڑا بھاگ رہا، یہ سب ادب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. وہ تربیت دی جا رہی ہے. اور ہماری حالت کیا ہے، نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ سوچو آپ کیسے گاڑیاں چلا رہے مارتے مارتے. سامنے والا پریشان ہے بھائی، آپ سیدھے چلیے بھائی، آپ نے ٹریک پہ چلیے، آپ کے اخلاق اور ادب ہے یہ. ہاں، آپ وہ سائلنسر بجا دے رہے ہیں، آپ وہ ہارن بجا دے رہے ہیں، آپ کٹ مار کے آپ نکل جا رہے ہیں. آپ یہ سب کیا ہے؟ یہ اعتدال کے چلن میں ٹریفک رولز آ رہے ہیں یہاں پہ. ولا تمشی فی الارض کے بعد واقصد فی مشیک. اپنی چال میں، اپنی چلن میں میانہ روی، اعتدال پیدا کرو، وقار پیدا کرو. سمجھ میں آ رہا؟ یہ چچورا پن مت کرو. آج وہی حال ہے. ہمارے والے چبوترے ہے، کارنر آئے جناب، یہ عجیب حالت ہے. 4-5 بائکاں رکھ دیے ہیں اور اسٹینڈ مار کے کھڑے ہوئے ہیں. جانے والوں کو ٹریفک جام ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، ایک سگریٹ لے لیے، چاروں مل کے مار رہی ہیں، کش انہیں کش. یہ عجیب غریب معاملہ ہے ہمارے نوجوانوں کا. کتنی بگڑی ہوئی قوم ہے، کیا تربیت کرے ماں باپ؟ ہاں، سوچیے آپ. رات کے 12-1 بجے تک جناب علی چبوتروں کے اوپر ایسے محسوس ہو رہا جناب علی ماں باپ لات مار کے بڑھا دیے، سونے کے بعد ہی آنا تم لوگ گھر میں. کیسے اخلاق ہے؟ دوسری قوم کے بچوں کو دیکھو آپ کیسے ہے. ان کے پاس تعلیم بھی نہیں اخلاق کی، نہ ان کے پاس کبھی واضح بیان کرنے والے آتے، نہ ان کے پاس جمعہ کے ویسا سسٹم ہے ہر جمعہ کو جا کے ہمارے پاس جیسے سمجھائی جاتی ہے اللہ رسول کے، ان کے پاس ہے. اس کے باوجود بھی با اخلاق ہے ان لوگ، سنجیدہ ہے ان لوگ، اور اپن چھچورے بنے ہوئے. کیا دیکھ رہی دوسری قوم، کیا سمجھ رہے؟ ارے آپ کا ماضی دیکھیے کیا تھا، آپ کیسی قوم تھی. آپ دنیا کو آپ اخلاق سکھائے سو، آداب سکھائے سو ہے. دنیا کے اوپر آپ نے 800 سال تک حکومت کی ہے. آپ وہ تھے، آپ چچورے بن گئے. آپ تو کوئی قیمت ہی نہیں رہے آپ کی اس وقت، کہیں بھی نہیں ہے قیمت آپ کی. آپ ہاں، آپ یہ سڑک جھاڑنے والے، بردیا والے، کچرا اٹھانے والے، بلدیا کی گورنمنٹ کے اتنا گندا کام ہے نا، آپ اس کے اندر بھی درخواست دیے ہوئے تو نہیں ملتی آپ کو جاب، کیونکہ تم اس سے زیادہ گندے، کچرے سے زیادہ بھی. سمجھے آپ؟ وہ کچرا چورستوں پہ ہے، لیکن تم کو اگر لے تو آفس میں گندا اتپن ہو جائے گا. پھر آپ عجیب حالت ہے ہماری. سوچیے کیا تربیت ہو رہی ہے ماں باپ کی، کتنی توجہ ہے اولاد کے اوپر ماں باپ کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو چھوڑ جا، چر کے آ جا کہیں بھی جا. نگرانی نہیں ہے ماں باپ کی اولاد کے اوپر. سارا وقت جناب علی ہم دوستوں میں دے رہے ہیں، اولاد سے بالکل غافل ہے، گھر سے غافل ہے. باہر پھر رہے ہم، باہر تبلیغ، باہر وہ، باہر یہ سب باہر ہی ہو رہا. گھر کو چھوڑ دیے، شیطان کے حوالے کر دیے گھر کو. بھائی پہلے گھر ہے. اللہ قرآن میں آئے ایمان والا، اپنے آپ کو تو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے بچاؤ، پہلے بعد میں وہ سب. گھر پورے برباد ہے، باہر بڑے نیک بنے ہوئے ہیں. سمجھے آپ؟ بڑے پارسا ہیں ہم لوگ، لیکن ہماری اخلاقی تربیت کیا ہے بتائیے آپ. سوچیے
بچپن سے لے کے تربیت ہو رہی ہے. وغزز فرماقصد فی مشئک. اس کے بعد پھر کیا بول رہے ہیں؟ وغزز من صوتک. اپنی چال میں بھی میانہ روی ہونا چاہیے، دھیرے دھیرے چلنا چاہیے آدمی کو، اعتدال پہ چلنا چاہیے. یہ الگ بات ہے ایمرجنسی کی ضرورت پڑ گئی بھاگنے کی تو بھاگ بھی سکتے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ مانے آپ چچورا پن ہے آپ کا بالکل یا طور پہ. اب آگے چل کے کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ وغزز من صوتک. اب تو چال چلن کے بات تھی نا، اب تو آواز کی بات ہے. اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست اور دھیمی رکھ. کیا بول رہا قرآن؟ ہم نیکی بولے تو مسواک کرنا، خالی وضو کرنا، فضل یہی ہے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے؟ یہ آواز کو پست رکھو. وغزز من صوتک. صوت، کیونکہ ہر چیز بھی لمٹ سے زیادہ ہو گئی نا تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. ہم گاڑیوں کو پولیوشن بولتے ہیں نا، اتنے برف بیمار ہو رہے ہیں، تو یہ ساؤنڈ کا بھی پولیوشن ہوتا ہے، آواز کا بھی، ہر چیز کا ہے. اللہ نے ہر چیز کی حد رکھی ہے، اس سے زیادہ ہو گئی وہ چیز تو نقصان ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے نا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، فلاں نہیں. اس میں بات چلتے چلتے ایک بات بھی اس میں آ رہی ہے. وہی ایک بات ہے، ہماری اذانیں کیا ہے؟ اور اذان کون مت دیو بول رہا؟ آپ پورا ویلیوم کھول دیا آواز کا، آپ لوگوں کے کانا پھٹ رہے ہیں سننے والوں کے. اچھا یہ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں ٹھیک ہے چلیے، فجر میں جب اذان دیتے ہیں آپ، سارا محلہ سو رہا ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، اور اتنا ویلیوم کھول دیے یہاں تو پھٹ رہی ہے آواز اس کی. اب آگے کچھ بول دیا، کمپلین کر دیا پولیس میں، تو ایک فتنہ. کیا فتنہ؟ ارے دیکھو اذان، ارے بھائی میرے بھائی اذان پہ پابندی نہیں لگ رہی، آپ کے پکارے پہ لگ رہی ہے، آپ کی آواز پہ لگ رہی ہے. آپ اتنی آواز بڑھا رہے ہیں کیوں آپ؟ ہاں مینار پہ لگا دیا 4 لاؤڈ اسپیکر، آپ اتنی پکار رہے ہیں. اب جناب علی، اب فتنہ پیدا کرنے والوں کو تو ایشو مل گیا اس کا. ہماری غلطی ہے، اور پھر یہ غلطیاں ہوں گی کیا معلوم آخر میں؟ اگر ہم نہیں سدھرے ہوں گے کیا؟ آپ نہیں اتارو لاؤڈ اسپیکر، اب خاموش اذان اندر دے لو. اب کیوں؟ ہمارے عمل سے ریکشن پیدا ہوئے گا. ہم دوسروں پہ دوش ڈال رہے ہیں، لیکن غلطی ہم کر رہے ہیں پہلے. ارے بھائی زیادہ دور بھی نہیں ہے، ایک 20-25 گھر وہاں مسجد ہے، یہاں بھی مسجد، انہیں بھی دے رہا چیخ کی آواز، انہیں بھی دے رہا چیخ کی آواز. کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اچھا یہ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں سیرن، پوچھو مت. اب ان کی سیرنگ کی آواز اتنی ہے، اللہ محفوظ رکھے. کیا ہے یارو، گیا زمانہ سیرنگا بجانوں کا. الحمدللہ گھر کے اندر سب کچھ ہے، ٹائم ٹیبل ہے، الارم ہے، یہ ہے وہ ہے. کیوں لوگوں کو پریشان کرتے آپ اسلام کے نام سے چیخ چیخ کے فلاں فلاں؟ اور کیا؟ اب اس میں ہوتا کیا معلوم؟ فتنہ پروروں کو یہ مل جائے، ساری چیزیں ایشو ملتے ہیں. یہ عقل سے کام لینا ہے، ہم کو عقل سکھا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہاں جو بات فرمائی، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. اور پھر آگے چل کے بڑی مثال جو دیا اللہ، وہ کیا دیا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھو سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. گدھے مت بنو تم، چیخ کے چلا کے گدھے مت بنو. اچھا یہ سب کس کی باتیں ہو رہی ہے؟ ایک باپ کی بیٹے کو ہو رہی، بٹھا کے گھر میں نصیحت. کیا ہو رہی؟ کس کی ہو رہی؟ کوئی عالم صاحب کا جلسہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی دور دراز کا رشتہ نہیں ہے، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی. اس کو ہائی لائٹ کر رہا قرآن. بیٹوں سے بہت محبت ہے، اولاد سے بہت محبت ہے نا، تو ان کو آخرت کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں تم؟ یہ تربیت ہو رہی تمہاری. اب کچھ اس کے اوپر کچھ آپ کو بریفنگ دے رہا ہوں میں. وہ کیا دے رہا ہوں؟ کبھی ماں باپ گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کے کبھی اس قسم کی باتیں کریں؟ کرے کیا؟ بولو. آپ نہیں کرے؟ بالکل نہیں کرے. میں بول رہا ہوں آپ کو، وہ نہیں کہ اللہ ماشاء اللہ، لیکن نہیں کرے ماں باپ. وہی کاروبار کا مسئلہ آ گیا، پڑھنے کا مسئلہ آ گیا، تو والد صاحب ماں کیا یاد کرے؟ کل ایگزام ہے نا تمہارا، پڑھو، رکھو فون بازو رکھو، ایگزام دینا. کیا پڑھے سناؤ ذرا. والد صاحب آتے ہیں، کیا پڑھا میاں؟ کتنا پڑھا میاں؟ ایگزام کیا میاں؟ کتنا پڑھا؟ کتنے مارکس لایا میاں؟ بولتے نہیں، پوچھتے. یہ سب پوچھتے نا. اس کے تعلق سے کبھی پوچھے؟ کیوں نہیں پوچھے؟ ڈی گریڈ.
کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. جس کی اہمیت ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے آپ کے پاس. آپ بول لو آپ عظیم ہے, قرآن ہے, دین ہے, رسول ہے, خالی باتیں ہیں وہ سب, لیکن کام کہاں ہو رہا پورا؟ وہاں ہو رہا پورا. کبھی پوچھے نہیں پوچھے, کبھی کاروبار کا مسئلہ ہے, شام میں آ رہے ہیں بیٹے بابا صاحب پوچھ رہے ہیں پورا کیا ہوا بیٹے, کتنا بیچے یہ بیٹے, کیا ہوا خرچہ, کتنا کیا ہوا آپ کا, کیش کتنا نکلا, فلاں فلاں. شام میں آتے ہی حساب لے رہے ہیں انہوں روزانہ. دین کے تعلق سے کبھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں یہ سوالات اگر کریں گا تو بچتے پھنستے. اللہ بولے گا نا کیا ہوتے بچے کو کرا تھا نا, آپ کو آتے شام میں پوچھ رہا تھا, ٹیوشن کو پوچھ رہا تھا, کتنے مارکس لائے پوچھ رہا تھا, کبھی قرآن کے بارے میں پوچھا, کبھی نبی کے بارے میں, دین کے بارے میں پوچھا, کبھی انٹرسٹ لیے تم نہیں لیے. پھر نہیں ہے میرے بھائی, جس کی اہمیت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ہم برابر, جس کی اہمیت ہے وہ کرتے ہیں. اور جبکہ یہ سب کچھ معلوم ہے, انہیں کتنا ہی بڑا ڈگری لے لے, کتنا ہی ورلڈ لیول کے اوپر سائنٹسٹ بن جائے, بڑا بن جائے, کتنے بھی نوبل انعام لے لے, ایک دن یہ سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے اس کو. ساری ڈگریاں کوئی بھی ساتھ نہیں آتی وہ ڈگری. جو چیز آنے والی ہے اس کو کیا کرا انہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کرا, مائنس ہے. ارے بھائی کاروبار فلاں, ارے بھائی یہ تو مرتے دم تک چلیں گا, کاروبار سے فرصت نہیں ہے. کبھی یہ سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری ڈال دے آپ بستر سے نہیں اٹھتے, اس وقت کاروبار کا کیا ہوگا آپ کے؟ صحت مند رکھا, دین کے لیے وقت نکالے, بولے تو نہیں بھائی ٹائم نہیں ملتا میرے کو, وہ ہے خدا نہ خواستہ بیمار ڈال کے سلا دیا تو جب دکان بند کر دیتے, نہیں کرتے نا, اس کے لیے تو آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. اب دکان تو نہیں بند کرتے آپ, کیونکہ اس کی اہمیت ہے آپ کے پاس. دکان بند کرے تو نقصان ہوتا, کرایہ چڑھ جاتا, اس کی اہمیت نہیں ہے, اور چپ چل جاتا ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ بھی اس کا, اہمیت نہیں ہے اس کی. بات یہ ہے اصل میں بچوں کی تربیت, بچپن سے لے کے جوانی تک کیا تربیت دینا ہے, وہ پوری باتیں اس کے اندر آ گئی. اہم سبجیکٹ ہے یہ سب سے بڑا. اور پھر ہم بول رہے ہیں کہ جناب یہ اولاد ہاتھ سے نکل جا رہی ہے. ہاتھ سے کہاں سے نکل جا رہی بھائی, آپ خود نکال دے رہے ہیں. ارے اولاد نافرمان ہو گئی, ارے آپ خود بنائے نافرمان. آپ وہ کتاب پڑھائی نہیں جس طرح ماں باپ کی جناب ذمہ داری تھی, اخلاق تھے, ادب تھے, وہ پڑھائی نہیں کتاب. آپ جو کتاب آپ پڑھا بہت آگے ہے اس کے اندر, وہ ہمیں انگریزوں کو بھی پیچھے کر دیا اس نے, وہ بہت آگے جو پڑھا ہے آپ. یہاں نہیں پڑھا تو یہاں تو بالکل مائنس میں ہے انہیں. پھر کیسے ہوگا یہ بچپن کی تعلیم؟ ہم اپنی اولاد کو بچپنے میں بھی اولاد دوسروں کے حوالے کر دیے, جوانی میں بھی دوسروں کے حوالے کر دیے ہم گیا. تو اسی لیے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے معاشرے میں. اب آنے والا ہماری نسل کیسے نکلیں گی بتائیے آپ, کیونکہ یہ ہماری نسل ہی کل کے دن اسلام کا پرچم لے کے ٹھہرنے والی ہے نا, یہی دین کے محافظ ہے نا. اگر یہ بگڑ گئے تو پھر دین کیا ہوگا, کہاں آئیں گا, پھر دوسری قوم آئے گی, پھر اللہ لائے گا. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے نا. ہماری تعلیم و تربیت یہ ہے, بچپنے کے اندر بھی جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خالی اولاد پیدا کر دیا چھوڑ دیے برخاست, خالی نوکرانی سنبھال رہی ہے. وہ کون سنبھال رہی؟ نوکرانی سنبھال رہی. رو رہا تو کھلا رہی نوکرانی, پلا رہی نوکرانی, کپڑے بدل رہی نوکرانی, یہ بدل رہی وہ نوکرانی, اور سٹانی ادھر ہے. قصہ ختم. سمجھ میں آ رہا؟ کہیں بازار کو جا رہے ہیں, کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں, کہیں ادھر جا رہے ہیں. کبھی آپ نے بڑے بڑے مالوں میں دیکھا ہوں گا آپ, کبھی کبھی کیا دیکھے آپ, نوکرانی پیچھے سے اتر رہی. کیا ہے سیٹانی کے گود میں کتے کا بچہ ہے, نوکرانی کے گود میں سیٹانی کا بچہ ہے. سیٹانی کے گود میں کس کا بچہ ہے؟ کتے کا بچہ ہے. نوکرانی کی گود میں سیٹانی کا بچہ ہے. اگر کبھی پیار محبت میں اگر سیٹانی لے بھی لینا, بچہ رونا شروع کر دیتا, نوکرانی لیتے خاموش پڑ جاتا. یہ ہے اصل بچہ ہے, اس کو انہیں کھلا رہی, انہیں پلا رہی اس کو. سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ کے پاس سکون نہیں ملتا, اس کو معلوم ہو گیا آپ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ یوز اینڈ تھرو کر دیا میرے کو انہوں, اور انہیں بڑا ہو کہ آپ کو یوز اینڈ تھرو کرتا. آپ یہ نظام ہے اللہ کا, یہ آپ دور کر دیے بچپنے میں اس کو, انہیں آپ نوکرانی کے حوالے کر دیے. اب انہیں بڑا ہو کہ کیا کریں گا, آپ کو نوکروں کے حوالے کر دیں گا. ایک دو نوکرانی کو رکھ دیں گا, پیسہ دیں گا, بس ان کو دیکھتے رہو. مہینوں ماں باپ کی صورت نہیں دیکھیں گا انہیں پلٹ کے, اس وقت کوفت ہوں گا.
اولاد کو ترسیں گے دیکھنے کے لیے لوگ، میرا بچہ نہیں ہے، بچہ عائش کر رہا، تم جیسا چھوڑ دیے تھے نا بچپن میں اس کو نوکروں کے والے، آج چھوڑ دیا انہیں. یہ ساری چیزیں تمہاری وجہ سے ہو رہی ہیں. سوچنے کی بات ہے. خالی ہم کو لگا دیا فضائل میں وہ کرو، اس پر اصل چیز کیا ہو رہی ہے؟ ہماری جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے. یہاں پہ ظاہر میں اچھے دکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ دیے، قربانی دے دیے، سب کر دیے، سمجھ میں آ رہا، لیکن دین ہے نہیں زندگی کے اندر. وہ باتیں نہیں ہے جو قرآن بول رہا ہمارے کو. اللہ محفوظ رکھے. یہ حالات سے ہم دو چار ہیں آج. پھر ہم آپ آگے چل کے افسوس کر رہے ہیں اولاد خراب نکل گئی. بھائی خراب نہیں نکل، اپنی کوتاہی، اپنی غلطی کے نتائج ہیں سارے کے سارے. آپ دیکھ لیجئے ماحول کو، آپ ہے نا. جو غریب گھرانے ہوتے ہیں، تعلیم تربیت کے ہوتے ہیں، وہ بچہ جناب ماں چھوڑ دیے کر کے دوسرے تو رونا شروع کر دیتا، انہیں رونا شروع کر دیتا. اور یہاں سیٹانی کے گود میں جاتے رونا شروع کر دیتا. اچھا نوکرانی کے بعد جاتے دیکھ بھال ان کر رہی ہے نا. انسان کی فطرت ہے، یہ فطرت ہے. جانداروں سے لے کے حیوانوں سے لے کے انسانوں تک بھی یہی نیچر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جو کھلایا، جو پلایا، جو رکھا نا، اس کے لاگو ہوتے ہیں جانور بھی انسان بھی. نہیں فقیر کا کتا ہے، بڑا بادشاہ بھی آیا تو بھونکنا شروع کر دیتا انہیں، اس کی بادشاہ کی اگر گاڑی رک گئی تو. ہاں فقیر کا کتا ہے فٹ پاتھ کے اوپر، اس کو کھلا رہا پلا رہا دیکھ رہا، اس کے وفادار ہے. فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. اسی لیے چاہیے یہ باتیں ہو گئی نا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں جو بات آئی آپ کے لیے والدین کے متعلق ہے، ماں باپ کے، ان کے حقوق کیا ہے، یہ آیات بھی انشاءاللہ آگے ہم کریں گے. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.